ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہم ہر سمجھ لیجئے قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کے شر سے. اللہ کی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو اس کے اوپر ہمیں مفسرین کے مختلف اقوال ملتے ہیں. جیسے امام ابن کثیر نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے امام طبری سے اس چیز کو نقل کیا، جو قدیم ترین تفسیروں میں سے ایک ہے امام طبری کی تفسیر، اس کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کے اوپر جب پہلی وحی آئی تو اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو یہ تعلیم فرمائی تھی کہ آپ تعوذ پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کا مختلف طریقہ بھی بتایا، اس کے اوپر بھی چلتے ہیں. لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جناب یہ ہم کیوں اس چیز کو پڑھتے ہیں، یعنی ہمیں قرآن پاک سے کیا بتاتا ہے اس حوالے سے، تو قرآن پاک کے اندر سورہ نحل کے اندر ہمیں واضح آیات مل جاتی ہیں. آیت مل جاتی ہے سورہ نمبر 16 ہے اور اس کے علاوہ آیت نمبر 98 ہے سورہ نحل کی. کیا اس میں ہے؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، تسمیہ کے اوپر یا بسم اللہ کے اوپر پھر ہم اگلی نشست میں جائیں گے کہ اس کو پڑھنے کا کیا معاملہ ہے. تو قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی پھر فَإِذَا جب تم پڑھنے لگو، قرأت القرآن پڑھنے لگو قرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو پناہ مانگو. کس سے؟ اللہ سے. کس کی؟ شر سے. من الشیطان الرجیم، کہ شیطان مردود کے شر سے آپ نے پناہ مانگ لینی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اتنا نیکی کا کام ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر جانے کا کہہ رہے ہیں. بے شک ہم نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا اصل جو ہے مدعا اللہ ہے، اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں. تو ہمیں قرآن کا آغاز کرنے سے پہلے ہی شیطان سے موڑ دیا گیا اور رحمان کی طرف جوڑ دیا گیا. تو یہ بیسک منشا ہے سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کریں کہ ہم نے کس طریقے سے اس سے ہم نے مانگنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑ لینا ہے. پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں اعوذ باللہ کے اور بھی طریقے علماء نے بیان کیے ہیں یا محدثین نے بھی ان کو نقل کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو اتنا ہی کافی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم بعض دوسرے علماء کی طرف جاتے ہیں تو مفسرین نے اس کا ایک طریقہ اور بھی لکھا ہے کہ وہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم. یعنی یہ ثوری اور اوزاعی رحمہم اللہ کہ ان کا یہ مذہب ہے کہ وہ یہ اس طریقے سے بھی تعوذ جو ہے اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں. تو یہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے سادہ اعوذ باللہ پڑھ لیں یا دوسرے طریقے سے پڑھ لیں. لیکن یہ پڑھنا جو ہے نا، اس کے اوپر سمجھ لیجئے ہمارے بہت سے علماء اس کے وجوب کے قائل ہیں یا اس کے واجب یا اس کے لازم پڑھنے کے قائل ہیں. کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا فاستعذ باللہ، ٹھیک ہے، کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی آپ نے قرآن پاک شروع کرنا ہے تو آپ نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے. اور کس سے؟ من الرجیم، یعنی اس مردود سے جس کو اللہ تعالیٰ نے رجیم کہہ کے جنت سے نکالا یا اس کو مردود کر کے جنت سے یا پھر سمجھ لیجیے اپنے رحمت سے محروم کر دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اور خاص طور پہ ہمیں اللہ کا قرآن کھولتے ہی یہ تعلیم مل گئی کہ ہم نے اللہ کی پناہ کے اندر کس طریقے سے آنا ہے. اور اپنی زندگی کے اندر بھی کوشش کریں کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو یہ اس پہ فوکس کرے کہ کیا ہمارا یہ کام کہیں ہمیں شیطان کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا، یا پھر یہ ہمیں اللہ کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اللہ کی پناہ میں آئے ہیں تو اللہ کے رستے پہ آپ جا رہے ہیں. لیکن جب آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں گے اور وہ آپ کے ذہن میں کانسیپٹ آ جائے گا، اس چیز کی سوچ آ جائے گی کہ بھائی اگر ہم قرآن شروع کرتے ہوئے، اتنا نیکی کا کام شروع کرتے ہوئے اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر کام میں اللہ کو دیکھنا ہے اور شیطان سے بچنا ہے، اس کی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں جانا ہے، تو آپ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ کے کریں گے کہ ہم نے شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا بھی ہے اور اس کا اعادہ بھی کرنا ہے تعوذ کے ذریعے سے یا اعوذ باللہ السمیع العلیم کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
شیطان کے شر سے محفوظ کرے، اور یہ جو ہم نے سلسلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے باعث اجر، باعث رحمت اور باعث سمجھ لیجئے جنت الفردوس بنائے۔